گرامی کا تیری وفات کے موقع پہ تیرا صبر جو ہے کیا وہ اسلام کے مطابق ہے یا وفات کے وقت تو وویلے کر رہا ہے، اللہ کی تقدیر سے گلے کر رہا ہے، اللہ کی فیصلوں کے بارے میں بکواسیات کر رہا ہے؟ کیا تیرا یہی اسلام ہے؟ حضرات گرامی قدر، حکمرانی کے اسلوب اور حکمرانی کے بارے جب تیری رائے کو دینے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے اچھا مسلمان حکمران دے دے، لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی تو سود ہوروں کو ڈال دیتا ہے، تو دین کے دشمنوں کو ڈال دیتا ہے، اور باہر نکل کے پھر یہی کہتا ہے اللہ اسلام کو نافذ کر دے۔ بوتا تو کانٹے ہے، لینا تو پھول چاہتا ہے، بوتا تو یہ دین دشمنی کا بیج ہے اور لینا تو اسلام کا ثمر چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ اسلام عقائد، عبادات اور معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے سامنے سر کو جھکانے کا نام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو اپنے سر کو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دے گا اور اللہ کی تابعداری میں اپنی گردن کو گرا دے گا، اللہ اس کے خوف بھی دور کر دے گا، غم بھی دور کر دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا نہیں کرے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے بتلا دیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی، 3 عظیم الشان نعمتیں اللہ نے اس بستی کو عطا کی تھی۔ امن تھا، یعنی معاشرے میں چوری نہیں تھی، ڈکیتی نہیں تھی، معاشرے کے اندر جو تھا ظلم نہیں تھا، فساد نہیں تھا، معاشرے کے اندر چھینا جھپٹی نہیں تھی، سٹریٹ کرائمز نہیں تھے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، بیرونی امن کے ساتھ ساتھ اندر بھی اطمینان تھا۔ جب دل کرتا تھا لوگ سو جایا کرتے تھے، جب دل کرتا تھا اٹھ جایا کرتے تھے، ڈپریشن سے پاک تھے، انگزائٹی سے پاک تھے، نفسیاتی اضطراب سے پاک تھے، طبیعت میں پرسکون طبیعت بالکل سکون والی تھی۔ حضرات گرامی قدر، باہر امن ہو اندر اطمینان نہ ہو، زندگی اجیرن ہے، اندر اطمینان ہو باہر امن نہ ہو پھر بھی زندگی میں پریشانی ہے۔ اگر امن اطمینان دونوں ہوں تو پھر ایک اور نعمت کی طلب انسان کے اندر موجود ہے، وہ نعمت ہے رزق کی نعمت۔ امن اطمینان کے بعد انسان کشادگی کا طلبگار ہے، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوازمات، یہ ہر انسان کی تمنا ہے، یہ ہر انسان کی خواہش ہے، یہ فطری طور پہ اللہ نے انسانوں میں ودیت کی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے اس بات کا ذکر کیا اس بستی کے حوالے سے، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کا رزق ہر جگہ سے اس کو بافراغت آ رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا، احکامات الہی کو ٹھکرا دیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی جو ہے کفران کے راستے پہ چل نکلے، ایمان کی بجائے کفر کے راستے کو اختیار کیا، شکر کی بجائے ناشکری کے راستے کو اختیار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے امن کو چھینا، اطمینان کو چھینا، ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، اور رزق کو چھین کے ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا۔ آپ پاکستان پہ غور کیجئے، ماضی کے ہر سال پہ غور کیجئے، ہر سال میں امن کم ہوا، ہر سال میں اطمینان کم ہوا، ہر سال میں رزق کم ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن پاکستان کا حال کیا ہے؟ چکلے بھی کھلے ہوئے ہیں، ٹرانسجنڈر بلوں کے رائٹس کی بات مسلم لیگ کے منشور کے اندر بھی موجود ہے، دیگر جماعتوں کے منشور کے اندر بھی موجود ہے، قادیانیوں سے بھائی چارے کے نعرے بھی ہیں، اللہ کو بھگوان کہنے کی بات کے پر مہر تصدیق بھی ہے، اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ شراب کی بھٹیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سودی لین دین بھی ہے۔ تو پھر یہ چیزیں ڈکلائن کرتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام احتساب